آپ کے پاس 50% پیٹرول کی سہولت بھی موجود ہے، گاڑی بھی گورنمنٹ نے دی ہے، پھر یہ سائیکل کا انتخاب کیوں کیا گیا آپ کی طرف سے؟ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں یا حیرانگی کی بات نہیں ہے. آپ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں تو بہت لوگ اس کا بکثرت استعمال کیا جاتا ہے. سائیکل تو چلائی جا رہی ہے، سائیکل کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی چل رہی ہے، تو یہ کیسی کفایت پالیسی ہے؟ اول خیش بات درویش، میں تو یہ عمل کروں گا. حکومت پاکستان کی جانب سے کفایت شعاری کی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے جہاں افسران کے لیے 50% پیٹرول کی کٹوتی کی گئی ہے، وہیں پر ایک ایسے آفیسر بھی ہیں جو 58 سالہ عمر میں سائیکل پر جو ہے وہ دفتر آتے ہیں اور سائیکل پر ہی دفتر سے جاتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس 50% پیٹرول کی سہولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تمام سول افسران میں سے یہ پہلے افسر پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے تمام تر بیریلز کو توڑتے ہوئے سائیکل کا انتخاب کیا اور بہترین کفایت شعاری کی پالیسی پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کیا ہے. آئیے انہی سے ملاقات کرتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی مختلف تنازعات کا شکار ہیں. کچھ ان کے حق میں کمنٹس آ رہے ہیں، کچھ ان کے جو ہے وہ مخالف کمنٹس ہیں. ان ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک. سر، آپ بطور ڈائریکٹر جنرل پنجاب سروسز اکیڈمی اور اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے ریکٹر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس 50% پیٹرول کی سہولت بھی موجود ہے، گاڑی بھی گورنمنٹ نے دی ہے، پھر یہ سائیکل کا انتخاب کیوں کیا گیا آپ کی طرف سے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں پبلک ٹی وی اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور سائیکل کا استعمال پوری دنیا میں عالمی طور پہ سب سے مستند طریقہ ہے، جو ماحولیات کے حوالے سے، جو صحت کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر حکومت پاکستان نے جو اس وقت پالیسی دی ہے اس کے مطابق اس وقت جو نیشنل کنزرویشن فیول کی ریکوائرڈ ہے اس کے اہداف کو کے لیے نہایت ضروری ہے. تو میں نے بطور انتظامی سربراہ سول سروسز اکیڈمی میں ستمبر 2023 سے اور اب یہاں اس کا آغاز کیا ہے. اور میرا خیال ہے میں دعوت دوں گا تمام جو ہیں افسران بھی اور عوام الناس بھی کہ وہ اپنی ذاتی اور روزمرہ زندگی میں سائیکل کا استعمال کریں، جیسے باقی دنیا کے اندر بھی یہ ایک روایت ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سائیکل کا استعمال آپ نے بتایا، یہ کفایت پالیسی آنے کے بعد آپ نے کیا ہے، اس کا خیال اب سے آیا ہے یا کب سے کر رہے ہیں جی آپ؟ میں اس میں گزارش کرنا چاہوں گا، اس کا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ سول سروسز اکیڈمی جو وفاقی حکومت کے افسران کی تربیت کی پہلی نشست گاہ ہے جب وہ شامل ہوتے ہیں حکومت پاکستان میں، تو یہاں اس کا آغاز ستمبر 2023 سے کر دیا ہوا. اور وہ تمام کیمپس، والٹن کیمپس اور پی اے ایس کیمپس، وہاں افسران کیمپس کے اندر صرف یا پیدل یا سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ کی طرف سے پالیسی لاگو ہے وہاں کے اوپر؟ جی یہ پالیسی لاگو ہے. اور یہ پالیسی نہ صرف سول سروسز اکیڈمی اور حکومت پاکستان، بلکہ حکومت پاکستان نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جو یونائٹڈ نیشن کا عالمی اہداف کا پروگرام ہے، اس کا بھی حصہ ہے. تو ہم نے اپنے سول سروسز اکیڈمی کے دونوں کیمپسز کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اہداف تعین کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی نشست گاہ بنائی ہوئی. سر، یہ آپ نے تو بہت اہم پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، لیکن ایک عام تاثر تو آتا ہے کہ بیوروکریسی، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، بڑی گاڑیاں، پروٹوکول، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تربیت میں ہم ان کو سائیکل اور پیدل سفر کی جو ہے وہ رغبت رکھتے ہیں. جی یہ ایسے ہی ہے. اس کی دیکھیں میرا خیال ہے مختلف حوالے سے بیوروکریسی کے کام کرنے کے انداز یا اس کی نوعیت ظاہر ہے. یہ
ایک پبلک ڈیوٹی اور پبلک سروس ہے اس میں ہے، لیکن وہ بہت حد تک اور کئی موقعوں کے اوپر چونکہ اس کا پس منظر اور پیش منظر واضح نہیں ہوتا اور اس کا خاص طور پہ تناظر کا احاطہ نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ بات واضح نہیں کی جاتی۔ جہاں تک افسران کی سرکاری ڈیوٹیوں میں گاڑیوں کے استعمال ہے، یہ عموماً میڈیا کے اندر اور باقی جگہ بھی تنقید کا نشانہ بنتا ہے، لیکن یہ گاڑیاں ان کو سرکاری ڈیوٹی کے لیے دی جاتی ہیں اور اس کے دوران وہ سرکاری ڈیوٹی سیلاب کے دوران، سیکیورٹی ڈیوٹیز کے دوران اور مختلف حوالے سے وہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم لیکن افسران کو تربیتی پروگرام میں یہ بات باور کراتے ہیں کہ پاکستان کی اکثریت گاڑیاں اور گاڑیوں کا استعمال نہیں کرتی، اور نہ بطور ایک ملک جو بھی ترقی کے مراحل سے گزر رہا ہے ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پیدل چلنا اور سائیکل چلانا یہ تاریخی طور پہ بھی ہماری قومی تاریخ کا حصہ رہا ہے، اور 70-80 کی دہائی تک جب گاڑی کا زیادہ رواج نہیں تھا پاکستان میں تو طالب علم، افسران، ملازمین سب یہاں پیدل چلتے تھے اور سائیکل کا استعمال کرتے تھے۔ اس سے ان کی صحت، ماحول اور تمام معاملات زیادہ بہتر انداز سے چلائے جاتے ہیں۔ آپ کی کیا روٹین ہے سائیکل کے حوالے سے؟ کیا وہ جو ایک خاص کلپ ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے صرف اس کے لیے جو وہ آپ نے سائیکل چلائی ہے، یا اس پہ روزانہ کی روٹین میں آپ کا یہ حصہ شامل ہے؟ نہیں، یہ میری روزانہ کے معمولات کا حصہ ہے۔ میرے دونوں دفاتر مال روڈ پہ واقع ہیں، تو میں روز اپنی اس سائیکل کے اوپر اپنے ایک دفتر سے دوسرے دفتر کا سفر کرتا ہوں اور پھر واپس جاتا ہوں۔ تو جہاں تک بات ہے اس کی، وہ ایسے نہیں ہے، تو یہ میرے معمولات کا حصہ ہے اور بڑے عرصے سے یہ حصہ ہے۔ اچھا، ایک عرصے سے چل رہے ہیں، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ بیوروکریسی کے حوالے سے گاڑیاں ہمیشہ سے تنقید کا نشانہ رہی ہیں۔ ایک گاڑی سائیکل کی وجہ سے بھی جو ہے وہ تنازعات کا شکار ہوئی ہے، وہ بھی بڑا جو ہے وہ لوگوں کی جنرس کے اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ میں اس میں گزارش کرنا چاہوں کہ حکومت کے قوانین کے تحت 20ویں اسکیل سے گاڑی جو ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ سرکاری طور پہ ہر 20 اسکیل سے ابو کے آفیسر 20، 21، 22 کے اسکیل کے اندر ملتا ہے۔ لیکن یہ عمل جو میں کرتا ہوں یا سر انجام دے رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سرکاری منصب کا تقاضا بھی ہے بطور انتظامی سربراہ، تو اس لیے میں اپنی جو گاڑی ہے اس کا استعمال نہیں کرتا اپنی اس ڈیوٹی کے اندر، اور سائیکل کا استعمال کرتا ہوں۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں یا حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں، یورپین کنٹریز میں چلے جائیں یا نارتھ امریکہ کے، شمالی امریکہ کے ملکوں میں چلے جائیں، تو بہت لوگ بالعموم اور کئی ملکوں کے اندر بالخصوص خاص طور پہ نارڈک کنٹریز میں، ڈنمارک، فن لینڈ، نیدرلینڈس، سویڈن، جرمنی، وہاں اس کا بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے دنیا کا عالمی ماحول زیادہ خراب ہو رہا ہے بیجا استعمال سے، پیٹرول کے اور ڈیزل کے، یہ ہر ملک، ترقی یافتہ ملک میں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پالیسیاں، زیادہ سے زیادہ انتظامات، اور ٹریفک کے قوانین کے اندر سائیکل اور پیدل چلنے والوں کی زیادہ اہمیت اور شعور واضح کیا جا رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس چھوٹے سے قدم سے پاکستان میں بھی اس بات کا رواج اور ہمارے شہروں میں بھی اس بات کا رواج ہوگا، جو
حکومت کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے، دونوں کے لیے فائدہ مند یہ ثابت۔ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی، اور یہ اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کفایت پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے سائیکل تو چلائی جا رہی ہے، سائیکل کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی چل رہی ہے، تو یہ کیسی کفایت پالیسی ہے؟ جی جی، اس میں یہ بات عموماً تنقید کا نشانہ میں نے بھی دیکھا بنائی گئی یا کی گئی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس گاڑی کے چلنے سے نہ چلنے سے وہ تمام لوگ جو ناقد ہیں وہ یہ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ گاڑی ایسے ہی چلتی ہے یا نہیں چلتی یا موجود نہیں۔ تو اول خیش بات درویش میں تو یہ عمل کروں گا کہ جو لوگ اس کا تنقید بھی کرتے ہیں یا نقاد بھی ہیں، ان کو اس عمل کا حصہ بننا چاہیے اور اس میں شامل ہونا چاہیے۔ یعنی وہ گاڑی جو ویڈیو بنائی گئی وہ ایک پازیٹیو میسج کے لیے؟ جی جی، وہ تو رائے عامہ کو جیسے میں نے متاثر کرنے کے لیے کہا کہ ایک بطور انتظامی سربراہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی کارروائیاں یا جو بھی تربیتی پروگرام کا حصہ ہے تو یہ اس کے لارجر تناظر میں ہے کہ یہ دکھایا جائے، بتایا جائے زیر تربیت افسران کو کہ آپ بھی اپنی دوران تربیت بھی اور تربیت کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ یا پیدل چلیں یا گاڑی یا سائیکل کا استعمال کریں، اور گاڑی کا استعمال کم سے کم اور محدود کریں یا ان اوقات کار میں کریں یا ان فاصلوں کے لیے کریں جہاں آنا جانا ممکن نہ ہو طویل فاصلہ ہونے کے باوجود۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا، عرفان عزیز صاحب کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ سائیکل کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ وہ جو گاڑی کے ساتھ ایک میسج ریکارڈ کیا گیا ہے وہ عوام الناس کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرنا تھا تاکہ تمام تر جو افراد ہیں وہ اس اہم جو ہے وہ پالیسی کو سمجھیں اور اس کے اوپر سنگ میل کے طور پر اس کو لیں اور سائیکل کو اپنانا شروع کریں۔ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں بطور ریکٹر ہیں، پنجاب سروسز اکیڈمی میں بطور ڈائریکٹر جنرل، لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت کی کفایت پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے نہ صرف ان دنوں سے بلکہ گزشتہ کئی ماہ سے اس پالیسی سے قبل سے جو ہے وہ سائیکل کا استعمال کر رہے ہیں، اور تمام آفیسرز کو، تمام جو ہے وہ پاکستانیوں کو اس سائیکل کے استعمال کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ملک کی استحکام کے لیے، آب و ہوا کی بہتری کے لیے اس سائیکل کا جو ہے وہ استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ جو ہے ہم بہترین شہری ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ جی۔